تو تمہیں آزمائے گا تاکہ دیکھے کہ تم میں سے بہترین عمل
اللہ کی سنت پر پیدا کیا ہے امتحان لے گا. اور اس طوفان امتحان ابتلا اور فتنے جو اللہ نے انسان کے لیے رکھا ہے، لالا پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک پتہ نہیں کتنے امتحان اور کیسے کیسے امتحان. ان امتحانوں کے طوفان سے جو شے انسان کو امنیت کے ساتھ پار کرا سکتی ہے وہ شے اس کشتی کا نام بصیرت ہے. اگر بصیرت ہوگی تو انسان کے امتحانوں سے، ان آزمائشوں سے، ان فطروں سے پار کر جائے گا، قبول کر جائے گا. لیکن اگر بصیرت نہ ہوئی تو غلط ہو جائے گا. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جتنی بصیرت ہوگی اتنا ہی انسان کا ایمان ثابت ہے. بس بصیرت دینی وہ واجب بصیرت ہے جس کا ہونا ضروری ہے. اگر بصیرت دینی نہ ہوئی تو انسان کے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ دنیا سے دین پر جائے. اس کی آخرت دین پر ہو. یا اللہ نے کوئی کسی کو کہنا نہیں ہے. کس کے لیے ہے؟ تو صاحب بصیرت. بصیرت ہوگی تو دین کے ساتھ جاؤ گے، ورنہ نہیں. لہٰذا تاریخ میں بہت ساری مثالیں ایسی ہیں. انشاءاللہ میں آگے چلے بات اسی سبز میں ہوگا کہ جب انسان ان مثالوں کو پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے تو لرز جاتا ہے. اتنی قربانیاں، اتنے سخت امتحان دینے کے بعد، اتنے فضائل کے مقامات پر پہنچنے کے باوجود اختتام اس کا کفر پر ہوتا ہے. قربانیاں بھی ہیں، امتحانات سے گزرا بھی ہے، فضیلتیں بھی حاصل کر لی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ اختتام اس کا آخر بخیر نہیں ہوتا. اسی طرح سے تاریخ کو چھوڑے موجودہ دور میں آپ کو ایسے علماء مل جائیں گے، عالم ہیں، فاضل ہیں، ایک زمانے میں دین کا مدافع ہے اور اپنے آخری عمر کے آخری حصے تک پہنچ کر بالکل بدلا بجائے دین کے دفاع کرنے کے وہی دین کا سب سے بڑا مخالف ہے. ذرا سا اپنے اطراف میں آپ نگاہ کریں، یہ ساری عبرتیں ہیں میرے اور آپ کے لیے. کیا ہم میں سے اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ اس دنیا سے گزر جانا، ان امتحانوں سے گزر جانا آسان ہے؟ آسان نہیں. علم بصیرت کا ایک عامل ہے، آخری نہیں ہے. علم کے ساتھ بصیرت کا آ جانا ضروری نہیں ہے. جو چیز علم کے ساتھ ساتھ ضروری ہے وہ تقویٰ ہے. جب تک تقویٰ نہیں ہوگا، علم زیادہ ہونے کا نقصان دہ ہو جاتا ہے. وہ علم بھی نقصان دہ ہے جو بغیر تقویٰ کے ہے، وہ تقویٰ بھی نقصان دہ ہے جو بغیر علم کے ہے. لہٰذا جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تب تک انسان کے اندر بصیرت پیدا نہیں ہو سکتی. اور کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تو علماء فرماتے ہیں آسان اندازی دین، یہ دین کو آسان سمجھنا یہ وہ آفت ہے کہ جو اس چنگاری کو جس نے انسان کے قلب میں بصیرت کی شمع کو روشن کرنا ہوتا ہے، یہ اس چنگاری کو بجھا دیتے ہیں. جہاں آپ نے یہ سمجھ لیا، کسی نے بھی یہ سمجھ لیا کہ بھائی میں تو مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا، میں شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گیا، میں نے اداکاری کر لی، میں نے نمازیں پڑھ لی اور اب میں مقصد جاؤں گا بھیجا تو جنت میں جانے میں فرق ہے. جس نے یہ سمجھ لیا وہی سب سے پہلے شیطان کے دھوکے میں آیا. جب تک سانس چل رہی ہے امتحان ہوگا. لہذا آخری وقت تک انسان کو اپنے ایمان کی طرف سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے. آخری وقت تک خدا جانے آخری وقت میں اللہ سے کون سا امتحان دیتے ہیں. لہذا یہ سمجھ لینا کہ میں تو بخشا ہوا ہوں، میں تو مومن ہوں. دین کو، ایمان کو آسان لینا یہ بصیرت کے لیے سب سے بڑی آفت ہے. جیسا کہ آج اس چنگاری کو ہی بجھا دیتی ہے کہ جس سے شمع بصیرت میں روشن ہو رہا ہے. اب جب چنگاری ہی نہیں ہے تو شمع بصیرت روشن نہیں ہے. شمع بصیرت روشن نہ ہو دل روشن نہیں ہوتا. جو دل روشن نہ ہو وہ کبھی بھی ہدایت پر نہیں آ سکتا. ایسے دل کا انحراف کی طرف جانا زیادہ طبیعی ہے. لہذا خود امتحان کی کیفیت، امتحان کو سمجھنا ضروری ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں تفصیل نہیں کر رہا ہوں.
انشاءاللہ آپ کو خدا نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے موضوع امتحان الہی میں کر رکھا، خود ہمارا موضوع سخن امتحان الہی ہوا، تو پھر انشاءاللہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں چیزیں عرض کروں گا۔ آج یہ صرف ایک اجمالی گفتگو ہے، اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے موضوع سے اٹھنا چاہیے، اس لیے کہ کسی بصیرت کے ذریعے سے امتحان پیش آنا ہے اور امتحان سے کسی بصیرت کے ذریعے سے بھی گزرنا ہے، لہذا کیفیت امتحان کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ جو امتحان ہے جس کے یہ پروردگار نے فرمایا کہ ہم حتماً لیں گے، اس امتحان کے لیے عربی میں 4 مادے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اختبار، خبر سے ہے۔ ایک لفظ ہے امتحان جو آپ کا سنا ہوا ہے۔ ایک لفظ ہے فتنہ، یہ بھی آپ کا سنا ہوا ہے انشاءاللہ، اور آخری لفظ ہے بلا یا ابتلا، انشاءاللہ یہ بھی آپ نے بات میں سنا ہوا ہوگا۔ ان چاروں کا جو معنی ہم اردو میں کرتے ہیں وہ ہے آزمانا، کسی کو ٹیسٹ کرنا۔ ان میں سے جو اختبار کا مادہ ہے اسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے استعمال نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اختبار کا جو مادہ ہے خبر سے نکلا ہے۔ خبر سے مراد کیا ہے؟ اختبار کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جب کسی شے کو تجربہ کر کے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے جو رزلٹ نکلتا ہے، جو خبر آتی ہے، جو اطلاعات ملتی ہیں، اسے اختبار کہتے ہیں۔ لہذا عربی میں جس کو ہم امتحان کہتے ہیں، عام اپنی زبان میں کہ بچوں کے امتحانات ہو رہے ہیں، عرب اسے کہتے ہیں اختبارات۔ امتحان کا لفظ استعمال نہیں کرتے، وہاں کہتے ہیں اختبارات، امتحان۔ ہم امتحان میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ اختبارات۔ اسی طرح سے لیبارٹری جو وہاں پر کہا جاتا ہے مختبر، ہمارا لیبارٹری میں ٹیسٹ دیتے ہیں اور سیمپل دیتے ہیں، ٹیسٹ ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کا جو رزلٹ سامنے آتا ہے اسے کہتے ہیں اختبار۔ پر جہاں پر کوئی تجربے کا محتاج ہو کہ تجربہ کرنے کے بعد اسے پتہ لگے، تجربے کے ذریعے سے اس کے ہاتھ میں کوئی خبر آئے، وہاں پر اختبار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی میں سے ایک جو اسم ہے وہ ہے الخبیر، اور اللہ تمام چیزوں سے باخبر ہے، خدا کو کسی خبر کی ضرورت نہیں ہے، لہذا پروردگار اپنے ساتھ یہ لفظ اختبار اسے استعمال نہیں کیا۔ باقی جو 3 مادے ہیں قرآن میں، یہ تینوں استعمال ہوئے ہیں، بلا اور ابتلا، امتحان اور فتنہ۔ اب ان میں آپس کا لفظ کیا ہے اور فرق کیا ہے؟ ان تینوں میں آپس کا لفظ یہ ہے کہ یہ تینوں ہیں امتحان بھی، لیکن ان میں سے پہلی جو منزل ہے اسے بلا اور ابتلا کہتے ہیں، دوسری منزل فتنہ ہے، تیسری منزل امتحان۔ لیکن مثال سے انشاءاللہ آپ کو کوشش کروں گا کہ واضح کر سکوں کہ ان میں آپس میں کیا فرق ہے۔ معنی تقریباً تینوں کے کیا ہے؟ کسی کو آزمانا، کسی کو کسی شے میں مبتلا کرنا۔ لہذا قرآن میں آپ کو یہ مادہ کثرت سے ملے گا۔ بلا کا جو تعلق ہے اس کا سبب ہے بلا بنا، مبتلا کرنا۔ یہ بالکل ابتدائی اسٹیج ہے، اور اس ابتدائی اسٹیج میں بلا یا ابتلا خیر اور شر دونوں کے ساتھ موجود ہے۔ لہذا فرمایا بنبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم تمہیں آزمائیں گے شر کے ذریعے سے بھی اور خیر کے ذریعے سے بھی، اور یہ آزمانا یہ فتنہ ہے۔ خود آیت کی ترتیب یہ بتا رہی ہے کہ ابتلا کے بعد کا مرحلہ فتنہ ہے، پہلے ابتلا ہے پھر فتنہ ہے۔ اب یہ جو ابتلا ہے یہ بشر اور بالخیر۔ اب بشر سے مراد کیا ہے؟ کہ خدا کا خاص خدا اپنے شر میں مبتلا کرتا ہے۔ خیر اور شر نسبتی ہے، انسان کی نسبت سے ہے۔ اگر ابتلا کی کیفیت عقاب یا عذاب جیسی ہو، کیفیت، اب کیفیت کیسے ہو؟ تو یہ کہلاتا ہے ابتلا بشر۔ لیکن اگر
انسان کے درجات کو بڑھانے والی ہو تو پھر خیر کہلاتی ہے، ابتلا یا بلا پھر خیر۔ اللہ تمام انسانوں کو، حتیٰ اپنے انبیاء اور صالحین کو بھی، گنہگار انسانوں سے، کفار سے لے کر مشرکوں سے لے کر انبیاء تک سب کو بلا میں مبتلا کرتا ہے، ابتلا سب کے لیے، بالشر والخیر۔ گنہگاروں کے لیے ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ جو مشکل ان کے لیے پیدا کرتا ہے، اس مشکل میں یا جس امتحان میں اسے ڈالتا ہے، تو گنہگار کی مشکل کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے اپنے گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو چونکہ اس کے اپنے گناہ کی وجہ سے ہے، اس کے نسبت پہ گناہ اسے شر کہتے ہیں۔ اب اگر یہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ابتلا شر سے کامیاب ہو کر کافر ہے۔ اگر مبتلا ہو کر سمجھ جائے، متوجہ ہو جائے اور ایمان لے آئے تو یہ اس درجے سے باہر نکل آئے گا۔ مومن تھا، مسلمان تھا، کوئی گناہ نہیں کیا، اب اللہ مبتلا کرے گا کس لیے؟ تاکہ یہ اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اگر متوجہ ہو کر استغفار کر لیتا ہے تو پار ہو جائے گا۔ لیکن وہ مومن جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کے لیے پھر امتحان کس لیے ہے؟ وہ ہے بالکل ہے، اسے اللہ اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ اگر اس امتحان سے پار ہو گیا تو ابھی مومن تھا، پار ہو کر متقی بن جائے گا۔ متقی ہے تو ابرار میں چلا جائے گا، ابرار ہے تو مقربین میں چلا جائے گا۔ بس جتنا لیول ایمان کا بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی امتحان سخت ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا امتحان سے پاس ہوتا چلا جائے گا اتنے ہی مراتب ایمانی بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ بس ہر ایک کے لیے بلا اور ابتلا ہے، شر اور خیر انسان کی نسبت سے۔ اگر اس کی کیفیت اس کے گناہ اور اس کے معاصی کے مقابلے پر ہے، اس کی وجہ سے جو چونکہ عذاب ہے اس کے شر ہے، اور اگر اس کے ایمان کے مقابلے پر اس کے درجات کے لیے ہے تو انعام کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر خیر۔ ابتلا کے بعد کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے فتنہ۔ فتنے کا جو لفظ ہے جو قرآن کریم میں سب سے زیادہ مختلف المعانی استعمال ہوا ہے۔ ابھی یہ میں بتا کر میں نے سمیٹ کیا ہے، اور اگر سے میں بولوں تو پھر ایک مفصل ہے جو انشاءاللہ کریم پروسیس خود فتنہ اصل آتا کیا ہے؟ فتنہ عربی کی لغت میں بھی آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے معنی ملیں گے، اور قرآن میں بھی عباس قرآن سے معنی لینے کی کوشش کی ہے کہ کتنے مختلف المعانی فتنے کے معنی آپ کو ملیں گے کہ ان کو کسی ایک جگہ جمع کرنا مشکل ہے۔ لہذا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ جو آیت بھی آپ کے سامنے پڑھی وہ لا یفتنون، یہاں پر مراد انتہا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال، تمہاری اولاد کیا ہے؟ فتنہ۔ اب یہاں فتنہ سے کیا مراد ہے؟ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم علی النار یفتنون، ان کو آگ کے اوپر آزمایا جائے گا، یہاں پر مراد ہی آگ میں ڈالنا ہے۔ تو فتنے کا ایک معنی کیا ہوا؟ قرآن میں آگ میں ڈالنا۔ سورہ قلم میں ارشاد فرمایا بِأَيِّكُمُ الْمُفْتَنُونَ، کہ ہم دیکھیں گے کہ تم میں سے پاگل کون ہے، مجنون کون ہے۔ اور فتنے کا ایک معنی اور کیا ملا؟ مجنون۔ تو قرآن مجید ارشاد فرماتا سورہ بقرہ الفتنۃ اشد من القتل، اور اسی سورہ میں دوسرے مقام پر فرمایا الفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ شدید بھی ہے قتل سے زیادہ، اور فتنہ بڑا بھی ہے، قتل چھوٹا ہے، فتنہ بڑا۔ اب یہ جو سارے کے سارے مقامات ہیں، کیا یہ جو فتنہ آخری معنی میں آیا ہے اشد من القتل، اب بعد میں اولاد کو جو کہا ہے اس کا ایک معنی ہے، مفتنون میں جو کہا گیا وہ ایک معنی ہے، یفتنون علی النار، آگ میں جلانے کے، سب الگ الگ معنی ہے۔ تو پھر ان میں وہ اصل اس مادے میں کیا تلاش کیا جائے کہ اصل کیا ہے؟ تو یہاں پر میں نے تھوڑا بہت مطالعہ کیا تو آیت کا نام مصباح یزدی حفظہ اللہ، انہوں نے سب سے زیادہ بحث کی ہے یہاں پر اور اس مسئلے کو حل کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے آپ بتائیے کہ ہر معاملے کی ایک اصل ہو، لیکن ایک اور مرحلہ ہے لغت میں
حسی ہوتا ہے اور پھر وہ سفر طے کر کر آخر میں آتا ہے معنوی کیفیت استعمال ہوتا ہے. مثلا بڑائی کا جو تصور ہے، پہلے آپ مانتے تھے خالد میں کوئی چیز بڑی دیکھیں گے، کوئی چیز چھوٹی دیکھیں گے. اب یہ چھوٹے اور بڑے کا جو تصور آپ نے خالد میں آپ کے ذہن میں آ گیا کہ بڑا اور چھوٹا، یہ باہر والا جو کنسپٹ ہے یہ مانتے سے سفر میں بھی آتا ہے معنویات میں. آپ نے کہا بڑا عالم چھوٹا عالم، تو یہ جو عالم بڑا اور چھوٹا کا یہ سائز میں چھوٹا اور بڑا نہیں. آپ علم کے اعتبار سے کریں، کسی کا علم زیادہ کسی کا کم، تو کیا علم کا بڑا ہونا یہ محسوس ہے کہ اس کا علم 5 میٹر کا ہے 3 میٹر کا ہے؟ علم ناپنے والی چیز نہیں ہے. تو کیسے وہ جو باہر آپ نے پڑھائی کا تصور بنایا ہوا ہے مادی ہے، اسی کو کہاں لے جا رہے معنوی ہے، اور وہاں پڑھائی کا تصور ایک آپ نے ذہن میں بنا دیا اور اس کے لیے استعمال کیا. بس مادے سے کس طرح گیا، حصے سے عقلی کی طرف، یہ سفر ہے. مصباح محمد اللہ فرماتے ہیں کہ فتنے میں جو حصی معنی قرآن نے استعمال کیے ہیں وہ ہے کہ جو آگ میں ڈالنے کے معنی ہے. ایسے ہی لہذا دھاتوں کے بارے میں عرب کہتے ہیں جب کہتے کہ کسی فتنت زہر اس نے سونے کو فتنہ میں ڈالا یعنی آگ میں ڈالا. آگ میں ڈالنے کا کیا ہوتا ہے؟ آگ میں ڈالنے کا جو اثر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے، اس کے جو ایٹم اور مالیکولز ہیں ان کے اندر حرکت تیز ہو جاتی ہے. اچھا دھاتوں میں یہ حرکت ہمیں محسوس نہیں ہوتی، مائع میں محسوس ہوتی ہے. آپ نے پانی کو سکون حرکت کرا، آپ نے اس کے نیچے آگ لگا دی، تھوڑی دیر بعد کیا ہوگا، اس کے اندر جب ابال آئے گا. یہ جو ابال کی کیفیت ہے اسی کو اگر انسان کے اندر لے جائیں، انسان میں اس کو لے جائیں تو کیفیت اضطراب سامنے آتی ہے نا. جس طرح سے پانی میں ہوتا ہے کیفیت اضطراب میں انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے. یہ جو اضطراب کی کیفیت ہے پانی کے اندر یہ فتنے کی اصل ہے. اب حصے آخر میں لے جائیں، جب ہم حصے نکال کر آخر معنی بھی اس میں لے جائیں تو جہاں کہیں پر بھی اضطراب کی کیفیت صدق کرے گی وہاں پر فتنے کا معنی صدق کرے گا. لہذا آزمائش ٹیسٹ امتحان، تو امتحان میں کیا حال ہوتا ہے انسان کا، انسان کا پاس ہوگا یا پھر ہوگا. امتحان کے بارے میں جب سوچتا ہے انسان میں کیفیت اضطراب پیدا ہوتی ہے، لہٰذا وہاں فطرت سے کرتا ہے. ماں اور اولاد یہ انسان کے اندر کہاں اضطراب پیدا کرتے ہیں. آپ نے 10,000 روپے رکھے تھے اور گننا شروع کیا تو پتہ لگا 9 نوٹ ہے. جیسے ہی پتہ لگا 9 نوٹ ہے ایک کیفیت اضطراب پیدا ہو گئے. اب تک دوبارہ گنا تو 10 تھے، فوراً فکر کی کیفیت تعریف ہو جائے گی. بچہ تھوڑی دیر سے گھر پہنچے ابھی نہیں آیا، چھوٹا بچہ دوست کے گھر شروع کیا، اسکول شروع کیا، فوراً کیفیت اضطراب پیدا ہو گئی. جیسے کہ آئے گا کیا ہوگا، پس ان کے مقابلے میں انسان میں اضطراب پیدا ہو گیا. لہٰذا فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کیونکہ باعث ہے اضطراب ہے. لہذا جہاں کہیں اچھا یہی اضطراب، اگر یہی اضطراب انسان کے اندر شدید ہوتا ہے تو ٹینشن بنتی ہے. ٹینشن اگر بہت زیادہ ہو جائے، اتنی ہو جائے کہ انسان کے حواس مختلف ہو جائے، اسی کیفیت کو کیفیت جنون کہتے ہیں. لہٰذا اللہ نے پاگل کے لیے لفظ استعمال کیا کس کا، فتنے کا. اس لیے کہ وہ جو کیفیت ہے اضطراب ہے، شدید کیفیت اضطراب انسان کو کیا کر دیتی ہے، پاگل بنا دیتی ہے. لہذا جو کیفیت اضطراب ہے وہ فتنے کا اثر ہے. اب اگر شخص میں اضطراب پیدا ہو تو اسے ٹینشن کہتے ہیں، پریشانی کہتے ہیں، اضطراب کہتے ہیں. لیکن اگر یہی ٹینشن یہی اضطراب کسی معاشرے میں پیدا ہو جائے، شخص سے باہر نکل جائے، معاشرے میں آ جائے، قوم میں آ جائے، ملت میں آ جائے، تو وہ چیز جو ملتوں میں اضطراب پیدا کر دیتی ہے اسے فساد کہتے ہیں. تو فساد ہوتا ہے. اب یہ فساد مختلف طریقوں کا ہوتا ہے، لیکن ان تمام فسادوں میں لیکن کب فساد ایجاد ہوتا ہے، خود انسان اپنے لیے سب سے زیادہ انسان کے اندر فساد کی کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے، اضطراب کی کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کے اندر کوئی شبہ ایجاد ہوتا ہے. اگر کوئی شبہ آپ کو کوئی شبہ
شبہ کو شک ہو تو آپ کے اندر اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتا ہے. اگر یہ شک اور شبہ اگر دینی ہو، عقائد سے متعلق ہو، تو کیا ہوگا؟ اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتا ہے. اب اگر یہی کیفیت جتنا میں ایجاد کر دی جائے، قوم اور ملت میں ایجاد کر دیا جائے، تو کیا ہوگا؟ اگر آپ کسی قوم کو شبہات میں ڈال دیں، کسی ملت کو مخالفوں کے ذریعے سے ان کے ذہنوں میں شکوک اور شبہات ایجاد کر دیں، تو کیا ہوگا؟ اس اختلاف کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اختلاف کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جھگڑا. لہذا آپ پوری تاریخ اٹھائیں، پوری انسانی تاریخ سب سے زیادہ جو فتنہ اور فساد آپ کو انسانوں کے درمیان میں ملے گا، اس کی بنا عقیدت کی بنا، مذہبی بنا. سب سے زیادہ جو شبہات ڈالے گئے اور جو سب سے زیادہ دنیا میں فساد ہوئے ہیں، اس کی جو شک اور شبہات کی بنا ہے وہ مذہبی ہے. مذہبی شکوک و شبہات نے، مذہبی فتنوں نے جتنا انسان کا خون بہایا ہے، کسی اور فتنے نے نہیں بہایا. لیکن اس فتنے کے لیے کہ جو کسی معاشرے اور کسی قوم اور ملت میں پیدا ہوا ہے، وہ فتنہ کہ جو انسان کے عقیدوں کو متزلزل کر دے، عقیدے کو متزلزل کر دے، اس فتنے کو اللہ نے کہا ہے الفتنۃ اشد من القتل. یہ فتنہ کیا ہے؟ قتل سے زیادہ شدید ہے. فرمایا اکبر من القتل، حتی قتل سے بڑا ہے. کیوں قتل سے شدید کیوں ہے؟ قتل سے بڑا کیوں ہے؟ اس لیے کہ قتل میں انسان کی جان خطرے میں ہوتی ہے، انسان کی جان جاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کا ایمان بھی جائے. قاتل مار دے گا، ایمان نہیں چھین سکتا، سانسیں چھین سکتا ہے، دین نہیں چھین سکتا. لہذا قاتل سے جو نقصان پہنچتا ہے وہ جان کا ہوتا ہے. لیکن فتنہ گر اور مفسد وہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے جان باقی رہے، دین ہاتھ سے چلا جائے. فتنہ گر کیا کرتا ہے؟ مفسد کیا کرتا ہے؟ مفسد دین ضائع کر دیتا ہے. اور دین اگر ضائع ہو جائے تو انسان کی زندگی ضائع ہو جاتی ہے. دنیا میں بھی پچھتائے گا، آخرت میں بھی پچھتائے گا. لہذا دین کا جو سیاح ہے، مذہب کا جو سیاح ہے، عقیدے کا جو سیاح ہے، وہ جان کے زیادہ سے زیادہ نقصان دہ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الفتنۃ اکبر من القتل. اور اس کی زندہ مثال ہم خود ہیں. شیعوں کو جتنا قتل ہماری قوم کو تاریخ سے کیا گیا کسی قوم کو نہیں کیا. مقاتل الطالبین، اصول الغابہ، یہ پوری کتابیں ہیں جو صرف ابھی آج کے دور کی نہیں ہے. یہ آج سے ہزار سال پہلے کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. 1000 سال پہلے اتنی شدت سے بنی طالب کو قتل کیا گیا کہ پوری مقتل کی کتاب مقاتل الطالبین لکھی گئی، اصول الغابہ لکھی گئی. 1000 سال پہلے، 500 سال پہلے اتنی بڑی تعداد میں شیعوں کو قتل کیا گیا. لیکن آپ مجھے بتائیے، ہمارا قاتل ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوا ہے یا فتنہ گر؟ کون زیادہ نقصان دہ ثابت ہوا ہے؟ پھر قاتل نے 1400 سال سے قاتل مارتا چلا رہا ہے. لہٰذا میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ وہ مقتل جو 4 آدمیوں سے شروع ہوا تھا، 40 ہے نا، ولایت کے کتنے گواہ تھے؟ جب امیر المومنین نے بولا کتنے دن چلا، 4 سے جو مقتل 40 کروڑ سے زیادہ ہو گیا ہو. آج ہے نا، 4 سے شروع ہوا، آج دنیا میں 40 کروڑ سے زیادہ ہو چکا ہے. تو جو مطلب 4 سے 40 کروڑ ہو جائے اسی کو شیعہ کہتے ہیں، اسی کو اسلام کہتے ہیں. 4 سے 40 کروڑ. آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب نے کالم میں لکھا، اخبار میں لکھا کہ یہ جو شیعہ اپنے امام کو بلاتے ہیں، اگر ان کا امام آ گیا تو کرے گا کیا؟ نہ ان کے پاس حکومت، نہ ان کے پاس لشکر. اگر ان کے امام آ نہیں کرے تو کیا کریں گے؟ نہ ان کے پاس حکومت ہے، نہ لشکر ہے. کچھ سال پہلے کی بات ہے، جی کچھ سال پہلے کی بات ہے، 20-25 سال پہلے. کیا کہہ رہا تھا؟ ان کے پاس حکومت ہے، نہ لشکر. آج ہم نے جواب نہیں دیا، اسی کے مکتب کے بندے نے اس کو جواب دیا. کہا آج ذرا تم اربعین پر جا کر دیکھو کہ کروڑوں کا لشکر جو لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی کہتا ہوا باہر چلا رہا ہے، یہی کا لشکر ہے، یہی کا لشکر ہے. تم لوگ کہتے تھے کہ ان کے پاس کون سا لشکر ہے؟ آج جا کر دیکھو کروڑوں کا لشکر ہے جو لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی کہتا ہوا جا رہا ہے. تم ان کی حکومت کی بات کرتے ہو. اس وقت دنیا میں سب سے مستحکم حکومت کی
جانے دے، کبھی بھی جانے دینا. اب وہ حملہ کرے گا تمہارے عقیدے پر، لیکن تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ تمہاری عقیدت کو تمہاری عبادت سے ٹکروائے گا. یہی کرے گا نا. مجھے ایک بات کا جواب دو خالی. وہ کربلا جس کی ابتدا جناب علی اکبر علیہ السلام کی آزان سے ہوئی ہو، اختتام امام حسین کے سجدے میں ہوا ہو، اس کا ماتمی نماز چھوڑ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا. جس کی ابتدا جناب علی اکبر کی آزان میں کی ہو، جس کی انتہا امام حسین کے سجدے میں کی ہو، اس کا ماتمی کبھی بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا. کبھی بھی ماتمی کے اور نمازی میں جہاں فرق نظر آتا ہے، جان لینا کہ وہی دشمن ہے. جو ان دونوں میں فرق ڈالنے کی کوشش کرے، جان لو دشمن. اور یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کسی قوم پر اگر سب سے بڑی نعمت نازل کرنا چاہے تو اس کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ اس قوم کو کوئی باخبر رہنما عطا کرتا ہے، کوئی باخبر رہبر عطا کرتا ہے. تو یہ جو رہبر کبیر انقلاب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ اپنے بصیرت سمجھ میں آئی. 40 سال پہلے، 30 سال پہلے انہوں نے نعرہ لگایا، اور نعرہ لگا کر کیا کہا کہ شیعہ اور سنی دونوں بھائی بھائی ہیں. جہاں تمہیں کوئی سنی شیعہ کی مخالفت کرتا ہوا نظر آ جائے، کوئی شیعہ سنی کی مخالفت کرتا ہوا نظر آ جائے، تو جان لینا نہ وہ سنی ہے نہ وہ شیعہ ہے، استقبال کا ایجنٹ ہے. لیکن ہم نے اپنے رہبر کی آواز کو نہیں سنا. آج رہبر معظم حفظ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن شیعہ سنی کو لڑانے سے فارغ ہو گیا ہے، اب وہ شیعہ کو شیعہ سے لڑائے گا، سنی کو سنی سے لڑائے گا. تو رہبر نے تو 3 سال پہلے بتا دیا، ذرا سے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. اب جو بھی تمہاری صفوں میں کسی بھی نوع کا اختلاف کرنے والا ہے، جان لو وہ استقبال کا ایجنٹ ہے. دیکھیے، آج سے 1400 سال پہلے جب میرا مولا محراب عبادت میں شہید ہوا تو شام میں کیا ہوا تھا؟ شام کے لوگ پوچھ رہے تھے علی کو مسجد سے کیا کہا؟ میں یہ کہتا ہوں شامیوں کا شاید اتنا قصور ہے، اتنا. کیوں؟ اس لیے کہ پوری حکومتی مشینری، پوری گورنمنٹ لگی ہوئی تھی مولا کائنات کے خلاف پروپیگنڈا کرنے. پوری مشینری نے کئی سالوں تک پروپیگنڈا کیا. لوگوں کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہوا کہ علی کا مسجد سے کیا کام، علی کے نماز سے کیا کام، اس پوری پروپیگنڈے کے بعد. لیکن وہ بچہ جو شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا ہو اور جس نے بچپن سے لے کر اپنی جوانی تک مسلسل یہ سنا ہو کہ میرا مولا سجدے میں تلوار لگی، محراب عبادت میں حملہ ہوا، سجدے کی حالت میں حملہ ہوا، جو اپنے مولا کو سجدے میں دیکھتا ہے، جو امام حسین کو سجدے میں دیکھتا ہے، جو جناب زینب کو اسیری میں بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، جناب سجاد کو اسیری میں بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ بچہ اگر اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں غالیوں کے ہاتھ میں چلا جائے، نصیریوں کے ہاتھ میں چلا جائے، یہ زیادہ شرم ہوگا. ان کا قصور اتنا نہیں تھا، مگر تم کیا واقعاً شیعہ عقائد اتنے ہلکے ہیں کہ کوئی ہوا آئے گی اور ہمارے نوجوانوں کو اس طرح بات لے جائے گی؟ ہمارا مکتب حسینی مکتب ہے. یہ وہ مکتب ہے کہ جس کی بنیادوں میں کربلا والوں کا پاکیزہ خون ہے. یہ وہ درخت ہے جس نے اپنے خون سے سینچا ہے. ناممکن ہے کہ یہ ہوائیں ہمارے بچوں کے عقائد کو لڑا سکیں. لہذا ذرا سے آپ اور استعمال کرو اور جانو کہ آئمہ کی کمال اطاعت بھی یہی ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ چھڑایا ہے توحید بچانے کے لیے. لہذا جہاں کہیں تمہیں کوئی توحید سے ٹکراتا ہوا نظر آ جائے، جہاں میرا وہ حسینی نہیں ہے بلکہ حسین کے لباسے میں جدیدی ہے، حسینی لباسے میں جدیدی ہے. اس لیے کہ میرا یقین ہے اس فرش اعلیٰ کے اوپر سے اگر کوئی توحید کا لفظ لے کر نہیں جا رہا، مجلس اعلیٰ تک تو آئے، حسین تک تو آئے، فرش ماتم تک تو پہنچ جائے، ماتم داری تک پہنچ جائے، کربلا تک پہنچ
اس کا وہ شخص کو کوئی فرق نہیں ہے کہ جو عاشورہ ہے دونوں عاشور کا امام کے ساتھ ہے، عاشور کے دن تک، اور عاشور کے دن سے امام کو اللہ چھوڑا ہے. تو اتنا آسان مت سمجھنا دین کو. اس دین کے لیے علی اکبر جیسے قربانیاں دی گئی ہیں، جناب عباس جیسے قربانیاں دی گئی. لہٰذا اب یہ فتنہ، یہ امتحان، یہ آزمائش جو ہو رہی ہے، لیکن فتنہ کون سی منزل ہے؟ اس طرح اس سے اگلی منزل امتحان. اب ایک مثال دوں تاکہ گفتگو آپ کو گھر میں تصویر ہو جائے اور پھر اپنی گفتگو کا اختتام کرو. ابتلا، فتنہ اور امتحان، اس کی جو بہترین مثال ہوئی ہے کہ دیکھیں فرض کیجیے کہ ہمارے پاس کسی نے خام سونا ہمیں دیا جس کے اندر اور بھی باتیں ملی ہوئی، خام سونا ہے، مکس ہے، اور اس کو ہم نے جدا کرنا ہے، پاک کرنا ہے، پیور کرنا ہے، خالص سونا نکالنا ہے. کیا کرتے ہیں؟ خالص سونا نکالنے کے لیے ہم اسے آگ میں ڈال دیتے ہیں. یہ جو مرحلہ ہے اس کو آگ میں ڈالنے کا اسے کہتے ہیں ابتلا. یہ ابتلا ہے. اب ابتلا کے بعد جب اس کے اندر وہ اثر آگ کا پیدا ہوگا اور اس کے اندر حرارت آئے گی اور اس کے اندر کیفیت اضطراب پیدا ہوگی کہ کہلاتی ہے فتنہ. اس مرحلے سے اگر آگے نکل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جب سونا بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آتش کے اثر سے جو اس کی آلائشیں ہیں، جو دوسری کھاتے ہیں، نہ کھانے سے اس سے جدا ہونے لگتی ہے. اب جتنا یہ آگ میں رہتا ہے، جتنی دیر تک آگ کو تحمل کرتا رہتا ہے، اتنا ہی خالص ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی خالص. یہ جو خالص ہونے کا مرحلہ ہے اسے کہتے ہیں امتحان. یہ جو پاک ہونے کا مرحلہ ہے اسے کہتے ہیں امتحان. بس امتحان کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں طہارت، اسے کہتے ہیں تطہیر. اب یہ معاملہ نہیں ہے تو جو پورا چلا کے خدمت بحث کروں گا کہ امتحان اور فطری کی منزل کیا ہے، تطہیر سے مراد کیا ہے، تطہیر کے مقامات کیا ہے، کب خدمت بحث کروں گا. آج جو بات آپ کی خدمت میں حاصل کرنی ہوئی ہے کہ تمام مخلوقات میں امتحانات کے لیے انسان ہی کیوں ہے؟ اللہ نے باقی کی جو اتنے مخلوقات بنائے، اتنے فرشتے بنائے، اتنے حیوانات بنائے، اتنی چیزیں بنائے، ان سب میں صرف امتحان ہی، فتنہ، ابتلا، یہ انسان سے ہی کیوں ہے؟ انشاءاللہ چلے گا سلسلہ آگے. لیکن ابتدائی بات ہے کہ تمام مخلوقات میں انسان وہ واحد مخلوق ہے اللہ کی کہ جو پیدا کچھ ہوتا ہے اور اس میں بننا کچھ اور ہوتا ہے. پیدا کچھ اور ہوتا ہے، بننا کچھ اور ہوتا ہے. اب میں لفظ بدل کے بات کروں. انسان فرمایا کہ جب دنیا میں آتا ہے لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں پتا. یہ جو انسان لا تعلمون شیئا ہے اسے کہتے ہیں آدمی. آدمی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے آدم کی اولاد ہے. شیر کو شیر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے شیر سے پیدا ہوا. گھوڑے کو گھوڑا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے گھوڑے سے پیدا ہوتا ہے. آدمی کو آدمی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آدمی سے پیدا ہوتا ہے. اس میں اس کے علاوہ کوئی کمال نہیں ہے کہ وہ آدم کی اولاد ہے. اب یہ جو آدم کی اولاد ہے جو آدمی کی شکل میں آئی ہے، یہ لا تعلمون شیئا ہوتی ہے. یہ آدمی پیدا ہوتا ہے، اس میں بننا انسان ہوتا ہے. آدمیت سے سفر طے کر کے اس نے انسانیت کا کام ہے. وہ چیز جو انسان کو آدمی سے انسان بناتی ہے اسی کو امتحان کہتے ہیں. جب تک یہ آدمی امتحان کے مرحلے سے نہ گزرے یہ انسان نہیں بن سکتا. جب یہ امتحان کے مرحلے سے گزرتا ہے تو کیا بنتا ہے یہ انسان. اگر امتحان میں فیل ہو جائے تو پھر آدمی ہی رہتا ہے، انسان نہیں بنتا. اب شیر کیا ہے؟ شیر دنیا میں جب آتا ہے تو شیر ہوتا ہے، شیر رہتا ہے، شیر بن جاتا ہے. وہ انسان کہ جو اللہ کے امتحانوں میں پاس نہ ہو، آدمی آتا ہے، آدمی رہتا ہے، آدمی بن جاتا ہے. تمام حیوانات جتنے بھی یہ دنیا میں آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، اپنی حفاظت کرتے ہیں، تولید نسل کرتے ہیں، مر جاتے ہیں. اگر انسان کی زندگی یہی ہو کہ وہ دنیا میں آیا ہے، کھائے گا، پیے گا، اپنی حفاظت کرے گا، بچے پیدا کرے گا اور مر جائے گا، تو اس میں اور دوسرے حیوان میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں. وہ آدمی آیا تھا، آدمی رہے گا، آدمی مر جائے گا. جو ذرا فرق ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے جو آدم دی ہے تو یہ باقی تمام حیوانات سے سیکھ سکتا ہے، ان کی چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے.
ورنہ انسان نے آج تک تو بڑا ہنر نہیں کیا. انسان نے بڑی بنائی بہت ساری بنائی، لیکن آج تک انسان اس دوا جیسی دوا نہیں بنا سکا جو ایک کیڑے کے پیٹ سے نکلتی ہے جسے شہد کہتے ہیں. شہد جیسی دوا انسان نہیں بنا سکتا. انسان نے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بہترین کپڑا بنانا سیکھ لیا، لیکن وہ کپڑا نہیں بنا سکتا جو ایک کیڑا بناتا ہے. انسان نے بہترین چال بنانے سیکھ لیے، لیکن آج تک مکڑی جیسا چال نہیں بنا سکتا. انسان نے پرفیکٹ عمارتیں بنانا سیکھ لی، لیکن شہر کی مکھی جیسا پرفیکٹ عمارت بنانا اور بہت ساری چیزیں میں پیدا کر سکتا ہوں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو چیلنج کیا تو کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ اگر تم بہت ہنرمند ہو تو ہم نے جیسا کہ مچھر بنایا ہے تو مچھر بنا کرتا ہے. کہ مچھر کی مثال اللہ نے کیوں دی؟ آج کسی بچے سے ویسے کہو تو یہ کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ مچھر جیسے روبوٹ بن چکے ہیں. مچھر کے برابر روبوٹ ہے، جاتا ہے معلومات لے کر آ جاتا ہے. تو بظاہر ہے کہ اللہ کے مچھر سے اچھا ہو کہ مچھر معلومات لے کر آتا ہے. تو اللہ کے مچھر میں کیا کمال ہے؟ اللہ کے مچھر میں یہ کمال ہے تمہارا روبوٹ تمہاری مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کا مچھر اپنی مرضی سے کام کرتا ہے. صرف یہی نہیں، تمہارا مچھر جب تک تم 1 سے 2 نہیں کرو گے ہوگا نہیں، یہ اپنی پوری تولید نسل کو بہت کرتا ہے. 2 سے 4، 4 سے 6 ہو جاتا ہے. پھر اس کے اندر موضوع نہیں ہے، میں اس میں آ جاؤں تو ایک دو لفظوں میں موضوع ہے. اور اس کا جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے مچھر اور ہاتھی کے اندر خلقت کے اعتبار سے شباہتیں پیدا کی. خلقت کے اعتبار سے کہاں مچھر اور کہاں ہاتھی، شباہت کے اعتبار سے. کبھی اور فرصت نہیں تو اور. لہٰذا انسان کا مچھر اللہ کے بنائے ہوئے کا مقابلہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو اب یہ جو آدمی پیدا ہوا ہے اس نے کیا بننا ہے؟ انسان. کیسے بنے گا؟ جب امتحان پاس کرے. اگر امتحان سے گزرتا ہے اور پاس کرتا ہے تو انسان بنے گا، ورنہ حیوان کا رہے گا، آدمی کا رہے گا، آدمی سے بنے گا. اب یہ جو انسان ہے یہ واحد مخلوق ہے پوری مخلوقات میں کہ جو تعلیم و تربیت کے قابل ہے. چونکہ تعلیم و تربیت کے قابل ہے اس لیے اللہ نے اس کے لیے امتحان رکھا ہے. سیکھتے جاؤ، تربیت حاصل کرتے جاؤ، امتحان دیتے جاؤ. جس کا امتحان دیتے جاؤ گے اتنا ایمان تمہارا سخت ہوتا چلا جائے گا، ثابت ہوتا چلا جائے گا. اب جو قابل تعلیم و تربیت ہے اور جس کو اللہ نے زیرو پیدا کیا ہے، اس میں جو آدمی رہے اور جو انسان بن جائے دیکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی فرق نہیں ہے دیکھنے میں، تو کوئی فرق نہیں ہے. آدمی اور انسان میں ظاہر میں کوئی فرق نہیں ہے. جو فرق ہے وہ ایمان کا فرق ہے. آدمی جو حیوان رہ جاتا ہے اس کے بعد ایمان نہیں ہوتا. انسان وہ ہے جس کے بعد ایمان آتا ہے. اور جتنا یہ ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، انسانیت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، اتنا اس کے مراتب بڑھتے چلے جاتے ہیں. اب جو قابل تعلیم و تربیت ہے ضروری ہے اس کے لیے ایک ایسا ماڈل بھی اتارا جائے جو اس کو اس کے کمال کے مرتبے تک لے جا سکے. آدمیوں میں جو اللہ کمال کا ماڈل اتارتا ہے اس کو معصوم کہتے ہیں. کبھی نبی بن کر سامنے آتا ہے، کبھی امام بن کر سامنے آتا ہے. یہ اس لیے رکھا کیوں؟ اس لیے کہ اس قابل تعلیم و تربیت کو اگر آپ نے پرفیکٹ نمونہ نہیں دیا تو اسے یہ نہیں سمجھ آئے گا کہ میں نے بننا کیا ہے. لہٰذا اللہ نے اس لیے ماڈل اتارا کہ تم نے بننا ایسا، کوشش ایسی کرنی ہے. اب جتنا اس کے نزدیک تر ہوتے چلے جاؤ گے اتنے صاحب ایمان ہوتے چلے جاؤ گے. یہ انسان کامل ہے، تم جتنا اس کے نزدیک ہوتے چلے جاؤ گے اتنی تمہاری انسانیت کامل ہوتی چلی جائے گی. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ واحد انسان ایسا ہے کہ جو قابل تعلیم و تربیت ہے، تو پھر ہمارے کو جب ہم شاد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان نے حیوانوں کو ٹریننگ دی، ان کو بھی سکھایا، سرکس میں جا کر ٹریننگ اور چیزوں میں جا کر ٹریننگ. تو انسان یاد رکھے گا تمام مخلوقات کے مقابلے میں یا انسان ان کے اندر تنسیخ کرتا ہے یا تسخیر کرتا ہے. تسخیر کا جو راستہ ہے وہ علم، حکمت اور ایمان کا ہے. اور اللہ نے پوری کائنات صرف حیوانات نہیں، پوری کائنات فرمایا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمینوں اور آسمانوں میں ہے ہم نے تمہارے لیے
امتحان کے بعد دوسرا حادثہ وہ کیا ہے؟ تذکیر کائنات. اور انسان نے مسلسل کیا ہے، بعض حضرات نے مسلسل کیا ہے، لیکن اکثریت میں انسان نے تنسیخ کی ہے، انہیں مسخ کر دیا ہے. تنسیخ ہے اور تسخیر میں فرق یہ ہے کہ جب انسان کسی حیوان کو تسخیر کرتا ہے تو اس کے ہنر کو انسان اپنے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. ہنر حیوان کا ہوتا ہے، استعمال کرتا ہے انسان. یہ تسخیر ہے. تنسیخ کیا ہے؟ تنسیخ یہ ہے کہ جہاں بھی انسان نے اپنی شہوت کے لیے، اپنی عیاشی کے لیے، اپنی لذت کے لیے حیوانات میں مداخلت کی ہے، وہاں پر انسان نے ان کو مسخ کر دیا. لہذا ہم سمجھتے بڑا ہنر کیا، شیر کو کرسی پر بٹھا دیا، آگ میں سے چھڑا لگوا دی وغیرہ وغیرہ، ہاتھی کو ٹیبل پہ بٹھا دیا، کرسی پہ بٹھا دیا. ہم سمجھتے یہ ہنر ہے، یہ ہنر نہیں ہے. ہم ان کی ذات کو مسخ کر دیتے ہیں اور یہ تجربہ سامنے آیا ہے. ہم شاید ملک میں جانوروں کے حقوق کا جب قانون پاس ہوا، انہوں نے کہا کوئی حق نہیں ہے کسی سرکس کو کہ وہ حیوانات کو اپنے پاس رکھے. تو سب سے بڑے سرکس میں 12 شیر تھے. ان 12 شیروں کو جنگل میں چھوڑ دیا گیا. ایک سال کے بعد جب دوبارہ تحقیقاتی ٹیم گئی تو پتہ لگا ان 12 شیروں میں سے 10 کو جنگل کے کتے کھا گئے. شیر کہا اور کتا کہا. جنگل کے بادشاہ کو کتے کھا گئے. 10 شیر. کیوں؟ اس لیے کہ انسان نے ان کو مسخ کر دیا. تصویر کیا ہے؟ تصویر وہ جیسا کہ ایک اس کی ملاد ہے کتے میں کہ انسان نے اس کی جو سونگنے کی صلاحیت ہے اس کو اپنے لیے استعمال کیا. اب جب استعمال کیا تو کیا ہوا کہ آپ نے اس کو ٹرین کیا. ٹرین کرنے کے بعد اب آپ اسے چھوڑ دیں. جو پولیس والے ہیں وہ بالکل سونگ لیں گے کہ کہاں پر مواد رکھا ہوا ہے. جو نارکوٹکس والے ہیں ان کو خاص ٹرین کیا، وہ سونگ کر بتا دیں گے کہ کہاں پر مواد رکھا ہوا ہے. فائر برگیڈ والوں نے خاص ٹریننگ کی، وہ بتا دیں گے کہاں پر انسان. یہ ہے تسخیر، یعنی کیا؟ حیوان کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کرنا. یہ تصویر ہے. نہ کہ اس کی جو حیت ہے اس کو بدل دے گا، اس کی جو اصلیت ہے اس کو مسخ کر دے گا. تصویر. اب یہ انسان نے کئی ہزاروں سالوں کے بعد جا کر اس حیوان کو اپنے لیے مسخر کرنا سیکھا ہے، لیکن ابھی بھی یہ تصویر کامل نہیں ہے. ابھی یہ ابتدا ہے، ابھی انسان نے سیکھنا شروع کیا ہے. لیکن تاریخ میں ایک مقام کم از کم میرے ابھی تک ناقص ہوتا ہے، صرف ایک مقام ایسا ہے جہاں پر کسی نے حیوانات کو مسخر کر کے اپنے لیے استعمال کیا. اب ہو سکتا ہے اور مثالیں ہوں، لیکن میرے ذہن میں اور میرے مطالعے میں صرف ایک مثال ہے. کس کی مثال ہے؟ جناب سلیمان، پیغمبر کے صحابی، اہل بیت وہ صحابی جس کو ملنا اہل بیت کی صدر کرتے ہیں. جناب سلیمان کم سے کم جو آپ کی عمر تاریخ میں ملی ہے وہ 250 سال. یعنی جب آپ اسلام لائے ہیں اور مدینہ پہنچے ہیں تب آپ کی عمر 200 سال سے زیادہ ہے. مکہ میں ٹائم گزارا، مدینہ میں ٹائم گزارا، پھر دوسری خلافت کی حکومت نے اب 250 سال کے آدمی کو امیر لگا کے بتایا. جناب سلمان 250 سال کا بولا. ہم 100 سال کے اوپر سوچتے ہیں تو ہمیں حیرت ہونے لگتی ہے. 250 سال کا بولا مدائن کا امیر لگا دیا. اب اس کی وجوہات ہے کہ کبھی اچھا لگا کبھی خدا نے جناب سلمان کو لگاتے ہیں کہ امیر. اب جناب سلمان یقیناً ایک متقی صاحب پرہیزگار آدمی اور نہایت خاصے، اتنے خاصے کہ آپ کے لیے ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ مدائن سے باہر کسی کام سے گئے، واپس آ رہے تھے تو کوئی شخص تھا، اس کی ٹانگ میں تکلیف تھی، پاؤں میں تکلیف تھی، تو اس نے دیکھا ایک سادے سے لباس میں بوڑھا جا رہا ہے. اسے کہا بھائی کہ میرا لکڑیوں کا کسی چیز کا گٹھر ہے، یہ اٹھا دو، تمہاری مہربانی ہوگی، میری ٹانگ میں تکلیف ہے. آپ نے چپ چاپ گٹھر اٹھایا اور چل رہے. اب جیسے ہی مدائن میں داخل ہوئے تو جو آئے وہ حیرت سے جناب سلمان کو دیکھ کے سلام کرے اور گزر جائے. اب جب کئی لوگوں نے جناب سلمان کو سلام کیا تو وہ جو اجنبی تھا اس نے بھی پوچھا کہ بھائی آپ ہیں کون؟ کہ میں سلمان امیر مدائن ہیں. ایسے ہوتے ہیں علی کے نام، یہ ہوتے ہیں علی کی تربیت یافتہ. اتنا خاص ہے، اتنا خوشبو کے ساتھ. اب جب 250 سال کا بڑا اور وہ بھی اتنا خوشبو اور خاص ہے تو انہوں نے کہا کہ جو جماعت کے نام کے مباشر سے کچھ اور انہوں نے سوچا کہ جو کنٹرول نہیں کر سکتے، چوریاں شروع ہو گئی جناب سلمان کے طور بتانا. آپ نے بہت لوگوں کو پیار محبت سے سمجھایا، تقریریں کی، کوئی نہیں بنا. چوریاں روز روز پڑتی تھی. آخر ایک دن جناب سلیمان نے نماز جمعہ کے بعد اعلان کرایا
جیسے کہ آپ نے شاید کے واپس پاس آ جائے آپ نے اسے کچھ بات جب آپ نے اسے بات کی تو وہ بات سن کے واپس گئے اور ایک اونچے مقام پر جا کر چیزیں چلے آوازیں نکالی. جب اس نے آوازیں نکالی تو پورے قبائل کے اونچے سے جمع ہو گئے. جب جمع ہو گئے تو وہ اپنی خاص آواز میں اس نے ان سے بات چیت کی اور وہ سارے سارے واپس چلے. جب سب واپس چلے گئے تو اس کے بعد جناب سلمان نے کہا کہ آپ سن لو رات اتنے بجے کے بعد یہ ٹائم تھا اتنے بجے سے لے کر اذان صبح کے درمیان اس ٹائم میں کوئی اگر باہر نکلا تو آپ میری ذمہ داری نہیں ہے صبح کا لاشا لے لو. میں نے چکوں کو لگا کے ڈیوٹی پر آپ میرا نہیں ان کا استعمال. اب جناب سلمان یہ کہہ کے چلے گئے چور دن میں ہنستے انہوں نے سوچا کس نے ہمیں کیا بگاڑ دیا ہوا. تو کچھ چوروں نے ہمت کی اور باہر نکل آئے. صبح جب لوگ نکلے تو ان چوروں کی لاشیں نظر آئے. صبح ان کی لاشیں نظر آئے جن کو کتوں نے کھایا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے لے کر جب تک جناب سلمان مدائن کے امیر رہے کسی گھر میں کبھی چوری نہیں. یہ ہے تسخیر، یہ ہے تسخیر. اور یہ کیسے ہوتی ہے؟ جب امیر جناب سلمان جیسا ہو تو پھر کیوں تسخیر ہوتی ہے. بس نقطہ آپ کے شکل میں دیکھ کر آپ کے گھروں کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ اگر علی کا ایک صحابی، علی کا ایک غلام اس طریقے سے حکومت چلا سکتا ہے اور ایسے انتظام کر سکتا ہے اور ایسے مخلوقات کو اور کائنات کو تسخیر کر سکتا ہے تو اگر امیر المومنین کو حکومت بنانے دی گئی ہوتی تو میرا مولا آج سے 1400 سال پہلے کائنات کو تسخیر کر کے دکھا دیتا. تو میرا مولا جو کہہ رہا تھا کہ میں آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتا ہوں، اگر مولا کو حکومت کرنے دی گئی ہوتی تو آج سے 1000 سال پہلے تم پوری کائنات کو سفر کر چکے ہوتے. جس چیز کا ہم اعتراض کرتے ہیں، جس چیز کا ہمیں افسوس ہے وہ یہی ہے. یہ مولا کائنات کا حق ختم نہیں ہوا ہے، یہ ہمارا حق ختم ہوا ہے. یہ ہمارا حق تھا کہ ہمارے اوپر امیر المومنین جیسا کوئی عبادت ہے. جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. امیر مولا کائنات کا کچھ کم نہیں ہوا. جس کو اللہ نے علی بنایا ہو اسے کوئی نیچے نہیں لا سکتا. جس کو اللہ نے ولی بنایا ہو اس سے ولایت کو کوئی چھین نہیں سکتا. ساتھ ہمارا مطلب ہے اگر میرا مولا اگر آگے کو حکومت کرنے دی جائے تو پوری کائنات مسخر ہوگی، پوری کائنات. اسے آپ کہہ رہے کبھی انشاءاللہ موضوع مان کر رہا لہذا یہ درخت جسے ائمہ نے اپنے خون سے سینچا ہے، جس کی جڑوں میں کربلا والوں کا پاکیزہ لہو ہے، اس کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اس لیے کہ جب امام آئیں گے تو امام آپ سے آگے اسی امانت کو وصول کریں گے. یہی ایمان کی عمارت ہے کہ جو امام کے حوالے کرتے ہیں. لہٰذا اپنے ایمان کو باقی رکھو اور انشاءاللہ امام کو ضرور نصیب کرے. لیکن کربلا کہ 2 محرم کو میرے مولا کا نزول ہوا، اس مقام پر ٹھہر کر میرے مولا کو جب خیمے لگا دیے گئے تو آپ نے افراد کو بلوایا. اطراف سے پوچھا کہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے ماریہ کہا، کسی نے آسیہ کہا، کسی نے کہا کیسے کربلا کہتے ہیں. کربلا کا سنا تھا میرے امام ایک گہری سانس لی، ایک ٹھنڈی آہ بھر کے کہا اور کرب و بلائیں، ہاں یہی کرب اور بلا کی سبب ہے. امام نے فرمایا یہی پر بیان کرو بلا تفعلوا، ہم اس سے آگے نہیں جائیں. خیمے لگانے کا انتظام شروع ہو گیا لیکن اس کربلا کو یاد کر کے میرے مولا نے بڑے اچھی بخاری کا الفاظ فرمایا ہاں ہونا واللہ قتل رجالنا، اللہ کی قسم یہ وہی زمین ہے جہاں ہمارے مردوں کو قتل کیا جائے گا. ہاں ہونا واللہ ذبح اطفالنا، ہاں اللہ کی قسم یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا. ہاں ہونا واللہ سفک دماؤنا،
یہی وہ زمین ہے جہاں پر ہماری قبروں کی زیارت کی جائے گی۔ کربلا میں 60 دن کے لیے امام حسین کی بستی آباد ہو گئی۔ ابھی یہ بستی فرات کے کنارے ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس بستی کو فرات سے دور کر دیا جائے گا۔ لیکن کربلا کا تذکرہ ہو اور کربلا کے شفیع اول قتیل اول جناب مسلم کا تذکرہ نہ ہو تو یہ تذکرہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ جناب مسلم کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی قربانیاں ہیں جناب مسلم کی۔ جناب مسلم کی اپنی شہادت ہے، 2 بیٹے آپ کے کوفہ میں شہید ہوئے، 2 بیٹے آپ کے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ بعض تواریخ میں آپ کی ایک چھوٹی بیٹی کا ذکر کیا ہے، 7 برس کی جناب مسلم کی بیٹی جس کا نام عاتقہ، روایات میں لکھا ہے اور روایات لکھتی ہے کہ شام غریبہ جب شروع کی فوج داخل ہوئی ہے اور خیموں کو جلایا گیا، یہ بچی اپنی ماں سے بچھڑ کر گھوڑوں کے درمیان چلی گئی اور ان کے سروں میں پامال ہو کر یہ بچی شہید ہو گئی۔ بڑی قربانی ہے۔ ابھی میرا مولا کربلا نہیں پہنچا تھا، اپنے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ایک وقت میرے مولا نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ میرے مولا نے یہ کلمہ پڑھنا تھا، جناب عباس اپنا گھوڑا نزدیک لے آئے، کہا مولا کیا بات ہے؟ آپ نے انا للہ کی تلاوت کی، ایک مرتبہ ہاتھ سے اشارہ کیا، کہا عباس میری آنکھوں کے درمیان میں دے۔ جناب عباس نے دیکھا تو ایک مرتبہ کوفہ کا منظر نظر آ رہا ہے، دارالامامہ کے سب سے بلند مقام پر جناب مسلم ابن عقیل زخموں سے میرے مولا کا بدن ڈھکا ہوا ہے، ہاتھ پر سے پشت بندھے ہوئے ہیں، ظالم تلوار لیے کھڑا ہوا ہے۔ جناب عباس نے نگاہ کی، تلوار کا پار ہوا، جناب مسلم کا سر جدا ہوا، لاشیں کو پھینک دیا گیا۔ ایک مرتبہ جناب عباس تڑپ کر رہے، کہا مولا اجازت دے، اکیلا عباس پورے کوفے کو تحس نحس کر۔ فرمایا عباس یہ ہماری نہیں امت کی آزمائش کا وقت ہے۔ اس مرحلے کے بعد ایک راوی کہتا ہے کہ ہم حسین کے قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، ہم نے دور سے دیکھا ایک شخص سامنے سے کوفے کی جانب سے آ رہا تھا، لیکن امام حسین کا قافلہ دیکھ کر اس نے اپنا راستہ بدل دیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا راستہ بدلا، ہم نے بھی اپنا راستہ بدلا اور ہم نے اس کو ایک جگہ پر جا کر اس سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں بنی اسد کا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم بھی بنی اسد کے ہیں، ایک دوسرے کو تعارف کروایا۔ تعارف کرانے کے بعد کہا تم نے راستہ ہونا میں حسین کو دیکھ کر کیوں بدل لیا؟ کہا اس لیے کہ امام حسین کے لیے میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ کہا کیا خبر ہے ہمیں بتلاؤ۔ کہا تم یقین کر لو گے؟ کہا یقین کر لیں گے۔ کہا بس خبر اتنی ہے کہ جناب مسلم کو اور جناب حامد کو شہید کرنے کے بعد، ان کے سروں کو جدا کرنے کے بعد کوفہ کے بازاروں میں ان کے لاشوں کو پھیلایا گیا۔ میں مولا کو کیسے بتلاؤں کہ آپ کے بھائی کی لاش کو کوفہ کے بازاروں میں پھیلایا گیا ہے؟ یہ کہتے ہم آگے بڑھے، امام سے ملحق ہوئے اور امام کو جا کر جناب مسلم کے بارے میں بتایا، جناب حامد کے بارے میں بتایا۔ امام کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ بڑی قربانیاں ہیں، انہی قربانیوں میں جناب مسلم کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 1 سال تک قید تھے، پھر جب قید سے رہائی ملی تو کسی ظالم کے ہاتھوں میں نہ گئے۔ وہ ظالم انہیں قتل کے ارادے سے نہر کے کنارے لے آیا۔ بچوں نے بڑی ہمت کی، بچوں نے کہا کہ تو ہمیں بیچ دے، تجھے زیادہ پیسے مل جائیں گے۔ کہا نہیں، میں امیر کی خوشی چاہتا ہوں۔ کہا ہمیں امیر کے پاس لے جا، پھر وہ جو فیصلہ کرے۔ کہا نہیں، میں تمہارے سب قتل کروں گا۔ جب بچوں نے دیکھا کہ یہ ہمیں قتل کر کے ہی رہے گا، ایک مرتبہ کہا اگر کوئی ہماری بات تو نے نہیں مانی، اتنی اجازت دیتے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اے مسلم بن عقیل کے بچوں کے، اے طفلان مسلم کے عزاداروں، مسلم کے بچوں سے سیکھو کہ حسینیت کیا ہے۔ کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ اس نے کہا پڑھ لو نماز، اگر نماز تمہیں بچا سکتی ہے۔ دونوں بچوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا